گردی کرنے والے نوجوان موبائل اور ٹی وی کے اسکرین پر گندے گندے ویڈیو دیکھنے والے نوجوان نماز سے دور، عبادت سے دور، بندگی سے دور، سجدوں سے دور، نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا صحیح سے علم ہے، آوارہ گردی میں زندگی گزر رہی ہے۔ ارے آپ میں کوئی علی اکبر کہاں سے آ جائے گا، کوئی قاسم ابن حسن کہاں سے آ جائیں گے، کوئی اون و محمد کہاں سے آ جائیں گے؟ اون و محمد اور قاسم، علی اکبر اور علی اصغر، علی اوسط وہاں ہوتے ہیں جہاں باپ بھی سجدے میں ہوتا ہے، ماں بھی سجدے میں ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھتے ہوئے بچپنا گزرتا ہے، تہجد میں جوانی گزرتی ہے، اور شرافت و دینداری پرہیزگاری کے ساتھ جس کی جوانی گزرتی ہے اس کی رگوں میں علی اکبر جیسا خون ہوتا ہے، امام قاسم جیسا خون ہوتا ہے۔ آج ہمارے آس پاس میں ہمارے دشمن آ کے نعرہ لگا دیں، چیلنج دے دے، ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے کہیں ہم ہی نہ ختم ہو جائے، کہیں ہم نہ پھنس جائے۔ مسلمانوں، یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ بزدلی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں ہے، اے مسلمانوں دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل۔ تو جبن، بزدلی سے میرے آقا نے فرمایا پناہ مانگو۔ بزدلی کو عزت نہیں ملتی ہے، عظمت میں نہیں ملتی ہے، شان و شوکت نہیں ملتی ہے۔ آج ملت کے نوجوان کو دیکھ لیجئے اور میدان کربلا کے اس نوجوان کو بھی نگاہوں کے سامنے لائیے جسے دنیا قاسم ابن حسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام قاسم امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں میں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ امام حسین ضد کر رہے ہیں، جان دینے کے لیے ضد کر رہے ہیں، اسلام کے لیے سر کٹانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ اور آج کے نوجوان کس لیے ضد کرتے ہیں؟ اینڈرائیڈ موبائل خریدنے کے لیے، اور ایک سے ایک موبائل خریدنے کے لیے، پاکٹ گرم کرنے کے لیے، نشہ کے لیے، پیسے کے لیے، آوارہ گردی کے لیے، عشق بازی میں ضد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام قاسم کو آخر میں اجازت مل جاتی ہے، سر کٹانے کی اجازت لے کر کے میدان کرب و بلا میں آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل میں مبارز ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ یزیدی فوج کا کمانڈر ان چیف عمرو ابن سعد کہتا ہے ارزق نامی پہلوان سے جاؤ قاسم کا مقابلہ کرو۔ ارزق پہلوان کہتا ہے میری بہادری کا ڈنکا پورے عراق میں بج رہا ہے، میں ایک 18 سال کے لڑکے سے لڑنے کے لیے جاؤں، دنیا کیا کہے گی؟ امام عمرو ابن سعد کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں 18 سال کے ہیں تو کیا ہوا، یہ شیر خدا کے شیر ہیں، ان کو حقیر مت سمجھنا۔ یہ ارزق نامی پہلوان کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ جائے گا امام قاسم کا سر کاٹ کر کے لائے گا۔ ایک بیٹے کو بھیجتا ہے، قربان جائیے شیر خدا کے شیر پر۔ 18 سال کے جوان ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن چند منٹ میں ارزق پہلوان کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ دوسرا بھائی آتا ہے، وہ بھی جہنم رسید ہوتا ہے۔ تیسرا آتا ہے، وہ بھی جہنم رسید ہوتا ہے۔ چوتھا آتا ہے، وہ بھی جہنم رسید ہوتا ہے۔ لاسٹ میں باپ آتا ہے۔ امام حسین سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یزیدی فوج کا سب سے بڑا پہلوان میرے 18 سال کے بھتیجے سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ امام حسین گرم ریت پر سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ میرے بھتیجے کی آبرو رکھ لینا، ظالموں کا سب سے بڑا پہلوان میرے بھوکے پیاسے بھتیجے کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر امام حسین سجدے میں دعا کر رہے ہیں، ادھر امام قاسم آواز دیتے ہیں چچا جان سجدے سے سر اٹھائیے، یہ حیدر کی تلوار چمکی ہے، یہ ظالم کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے سماج میں تلاش کر لیجئے ہے کوئی ایسا ملت کا جوان جو قوم ملت کے لیے قربانی دینے کے لیے، قوم ملت کی سربلندی کے لیے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قوم ملت کی فلاح و ترقی کے لیے آگے بڑھے؟ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ارے گھر خدا کے گھر کو بت خانہ بنا دیا جاتا ہے، ہم لوگوں پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے، تو ہمارا جذبہ کیا رہ گیا ہے؟ کیسا ایمان ہے ہمارے اندر؟ کیسا اسلام ہے ہمارے اندر؟ امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں،
عرض کرتے ہیں چچا جان تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان یزیدیوں کو میں تنہا دیکھ لوں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے پیارے بھتیجے کوثر و سلسبیل کا جام لے کر نانا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آج ہمیں اپنے جان کے ہاتھ سے کوثر و سلسبیل کا جام پینا ہے۔ امام قاسم دوبارہ میدان میں آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل میں مبارز ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ امام قاسم کی ہیبت 18 سال کے اس نوجوان کی ہیبت یزیدی فوج پر ایسی چھا جاتی ہے کہ کوئی سامنے آ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یزیدی فوج کا کمانڈر کہتا ہے چاروں طرف سے حملہ کر دو، قربان چاہیے شیر خدا کے شیر پر، تنہا ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تنہا یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور یزیدیوں کو سامنے سے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ اور پھر یزیدی فوج کا کمانڈر کہتا ہے تیر چلاؤ، جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے۔ امام قاسم گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا ابتا ادرکنی چچا جان بھتیجے کی خبر لیجئے۔ امام حسین میدان میں جاتے ہیں، 18 سال کے بھتیجے کی لاش لے کر کے آتے ہیں، خیمے میں رکھتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، دعا بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ مجھے بچا لے، میرے گھر والوں کو بچا لے، دعا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 18 سال کے کریل جوانی والے علی اکبر امام حسین کے بڑے شہزادے میدان میں آتے ہیں، پورا خاندان شہید ہو چکا ہے، امام زین العابدین عابد بیمار بچے ہیں، علی اکبر بچے ہیں، علی اکبر میدان میں آ رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں تم میری نشانی ہو، میرے بڑے شہزادے ہو، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ علی اکبر کہتے ہیں ذرا دیکھیے کیسا جذبہ تھا کہ میرے سامنے میرا باپ شہید ہو یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، پہلے میں شہادت کا جام نوش کروں گا، اس کے بعد میرے باپ کی باری آئے گی۔ علی اکبر میدان میں آتے ہیں، کتنی یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی یزیدی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان یزیدیوں سے تنہا نمٹ لوں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں کوثر و سلسبیل کا جام لے کر نانا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، میرے پیارے شہزادے تو میری زبان چوس لے تجھے کچھ سکون مل جائے گا۔ 56 سال کے باپ 18 سال 20 سال کے بیٹے کو اپنی مقدس زبان منہ میں ڈال دیتے ہیں، علی اکبر چوس لیتے ہیں، تھوڑا سکون ملتا ہے، میدان میں آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل میں مبارز ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا، جو آتا ہے جہنم رسید ہوتا ہے۔ جس طرف رک کرتے ہیں کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آخر میں جسم زخموں سے چور ہو جاتا ہے، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا ابتا ادرکنی ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ امام حسین میدان میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے کریل جوانی والے 18 سال کے علی اکبر کے جسم پر یزیدیوں نے گھوڑے توڑائے ہیں اور پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ قربان چاہیے جذبہ حسینی پر کہ ذرہ برابر غم نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہے، بے صبری کا اظہار نہیں ہے۔ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں میری پیاری بہن تیرے بھتیجے کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد اغزل ہے، ایک بات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سامنے بیٹا شہید ہو رہا ہے لیکن کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، جان رہے ہیں کہ سب کچھ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نماز، ان کی عبادتیں، ان کی قربانیاں، ان کی زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے ایک بار بھی یہ دعا نہیں کی اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچا لے۔ مدد کے لیے بھی بہت سارے آئے، ہوا کا موکل آیا لیکن امام حسین نے کہا مجھے تیرے مدد کی ضرورت نہیں۔ جناتوں کا سردار آیا، کہا حضور حکم دیجئے ساری یزیدیوں ختم کر دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، اگر امام حسین زمین کو حکم دیتے زمین پھٹ جاتی، سارے یزیدی اس میں دھس جاتے۔ میرے امام حسین کی وہ شان تھی،
وہ مقام تھا، لیکن امام حسین کو قیامت تک پیدا ہونے والے نانا جان کی امت کو یہ سبق پڑھانا تھا کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، مر جائیں گے مٹ جائیں گے اے دوست مگر ہم سر ظلم کی چوکھٹ پہ کبھی خم نہ کریں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی امام حسین کے شہزادوں جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، امام قاسم جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، اون محمد جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، علی اکبر اور علی اوسط جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، امام حسین کے بھائیوں جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی، تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرنی پڑے گی، دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، سنت مصطفیٰ کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، نشہ سے توبہ کرنا ہوگا، آوارگی سے توبہ کرنا ہوگا، دیانتداری اور شرافت کو اختیار کرنا ہوگا۔ جب ہمارے اندر جتنا پرسنٹ دین اور اسلام ہوگا، ہمارے اندر اتنے ہی زیادہ دین کا جذبہ ہوگا، ورنہ برائی بے حیائی میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں ان کے جذبات مر جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا جس قوم سے ڈرا کرتی تھی، آج وہ قوم ساری دنیا سے ڈر رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، سب تمہیں اپنا شکار بنائیں گی اور تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی قوت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، شراب سے محبت، جوا سے محبت، آوارہ گردی سے محبت، عیش و عشرت سے محبت، اور جوا کھیلنے سے محبت، آوارہ برائیوں بے حیائیوں سے محبت، مال کمانے سے، عیش و عشرت کرنے سے اور آوارگی کی زندگی گزارنے سے محبت ہوگی، اور دل میں سوچو گے ہم آگے بڑھیں گے تو مر جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں سب ماریں گے، ارے لڑ کر مرو گے تو عزت کی موت مرو گے، حسینیوں کی سی موت ہوگی، اور پیٹھ پر گولی کھا کر کے مرو گے تو یہ بزدلوں کی موت ہوگی۔ اور اسی لیے ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، سچے حسینی ہم تب بنیں گے جب حسینی کردار کو اپنائیں گے، شہدائے کربلا کے کردار کو اپنائیں گے اور ان کے اصول کے سانچے میں زندگی گزاریں گے، تبھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور صرف جلسہ کر لینے سے، جلسہ بہت اچھی چیز ہے، امام حسین کی یاد منانا یہ سراسر عبادت ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جلسہ مت کیجئے جلسہ، لیکن ساتھ میں میدان کربلا کا جو سبق ہے اس سبق کو بھی لیجئے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے حسینیت کو، تب صحیح معنوں میں امام حسین فخر کریں گے کہ میرے سچے جانثار ہیں، میرے چاہنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو سچا حسینی بنائے، حسینی کردار و عمل کو، حسینی سیرت کو، حسینی مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔